نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، جس کو آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، یہ معاشرے کا وہ موضوع ہے کہ جس کے بارے میں پوری دنیا مختلف مراحل میں مقامات پر کہیں نہ کہیں پریشانی کا شکار ہوتی ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ جو ہمارے اخلاقیات ہیں، ہمارے فیملی میں یا گھر میں، وہ بیلنس کس طرح سے کیے جائیں۔ اسی سے متعلق خداوند عالم نے اپنی کتاب میں متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے یا نیکی کی جائے۔ کہیں قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا ہے احسان کا۔ احسان کے مطلب احسان اردو میں نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اردو میں احسان کا مطلب ہوتا ہے نیکی کرنا۔ اور کہیں لفظ استعمال ہوا ہے بر کا، برٌ، یعنی اس کو بھی قرآن مجید میں عربی زبان میں نیکی کہتے ہیں۔ تو ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کریں۔ اس میں قرآن مجید نے کہیں یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ ہم مومنین سے مخاطب ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کریں، یا ہم مسلمانوں سے مخاطب ہیں، یا کسی خاص فرقے سے یا کسی خاص ملت سے مخاطب ہو کے قرآن کہتا ہے کہ آپ والدین کے ساتھ نیکی کریں، بلکہ وصینا الانسان، یعنی ہم نے انسان سے یہ وصیت کی ہے، اس کو یہ تعلیم دی ہے، یہ نصیحت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کریں۔ وصیت جو انسان کرتا ہے، جیسا کہ ایک کسی انسان کا آخری وقت ہے، اس وقت کہا جاتا ہے کہ وصیت کر رہا ہے، وصیت کی جائے، تو وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اہم بات ہے اس کو بیان کیا جائے۔ تو اللہ کی نگاہ میں انسان سے متعلق ایک اہم بات یہ تھی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو دین کو مانتے ہیں، ان کے ہاں بھی کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، والدین کے نسبت سے ایک خاص احترام ان کے ہاں پایا جاتا ہے، خاص باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور وہ لوگ جو دین کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے حساب سے قوانین بنائے ہیں سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس بات کو، یعنی انسان کے میں جو والد ہیں، والدین ہیں، اور جو بچے ہیں، ان کے رابطے کو برقرار کیا جائے، بیلنس کیسے کیا جائے۔ کیونکہ اگر یہ رابطہ خراب ہوتا ہے تو فیملی جو ہے پوری خراب ہو جاتی ہے، اور جب فیملی خراب ہوتی ہے تو پورا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ فیملی جو ہے معاشرے کے ایک حصے کا نام فیملی ہے۔ جب 50، 100، 1000، 2000، جو جس جگہ کا جیسا جہاں کی جمعیت ہو، اس کے حساب سے جتنے لوگ ہوں گے، اس سے ہی معاشرہ بنتا ہے۔ تو جب ہم آپس میں والد اور والدین اور بچوں کے درمیان رابطہ صحیح نہیں ہو پائے گا تو معاشرے میں بھی رابطہ صحیح نہیں ہو پائے گا۔ تو اسی لیے قرآن مجید نے متعدد مقامات پر اس کو بیان کیا۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے حساب سے، اپنے اعتبار سے قوانین بنائے معاشرے کے اندر، چاہے وہ پولیٹیکل سسٹم انہوں نے بنایا ہو، یا اکنامیکل سسٹم انہوں نے بنایا ہو، یا اس کے حساب سے اور دوسرے سسٹم انہوں نے اپنے بنائے ہیں، تاکہ ہم اپنی سوسائٹی کو صحیح سے
چلا سکیں. وہاں پہ انہوں نے ایک سسٹم بنایا ایتھکس کا، یعنی اخلاقیات کا، جسے کہتے ہیں مورلز. تو اس میں بھی انہوں نے یہ چیز رکھی، یہ چیز بیان کی، اس کے قوانین بنائے کہ انسان کے گھر میں کس کا رابطہ کس سے کیسا ہونا چاہیے، اور والدین کا بچوں کا رابطہ کیسا ہونا چاہیے. یعنی اولاد کے اوپر والدین کے حقوق کیا ہیں. کیونکہ جیسے قرآن مجید نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے یعنی انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں انسان اللہ نے شریعت بھیجی انبیاء کے ذریعے سے کہ اس طرح سے نیکی کی جائے، وہاں انسان کی فطرت میں بھی یہ چیز رکھی کہ وہ اس قانون کو برقرار رکھے، اس چیز کو نظر میں رکھے کہ اپنے والدین کے ساتھ کس طرح سے وہ حسن سلوک کرے. تو اس میں کوئی مذہب و ملت کی قید نہیں ہوئی، کوئی یہ قید نہیں ہوئی کہ آپ دین کو مانتے ہیں آپ دین کو نہیں مانتے ہیں. جس کے پاس انسانیت پائی جاتی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ یا وَوَصَّيْنَا الْآدَمَ نہیں کہا کہ ہم نے اولاد آدم سے کہا. اولاد آدم میں ہو سکتا ہے ایک اولاد آدم کہلانے کا لائق ہو لیکن انسان کہلانے کا لائق نہ ہو. تو قرآن مجید کا انسان سے مخاطب ہونا یہ بتا رہا ہے کہ جہاں جہاں انسانیت پائی جاتی ہے وہاں وہاں انسان اپنے والدین سے یعنی رابطے کو برقرار کرتا ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی کو مد نظر رکھتا ہے، ان کے حقوق کو ادا کرتا ہے. تو اسی سے متعلق چاہے وہ کوئی بھی معاشرہ ہو، کوئی بھی آپ زمانہ دیکھ لیں، پرانا زمانہ دیکھ لیں، آج کا زمانہ دیکھ لیں، ہر زمانے میں اس چیز کو بیان کیا گیا، کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں نقل کیا گیا کہ کس طرح سے یعنی بچے جو ہیں اپنے والدین کے بات کو مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے ہیں تو ان کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے معاشرے کے اوپر، یا ان کے خود اپنی فیملی کے اندر کیا خرابیاں آ رہی ہیں. تو یہ قرآن مجید تھا جہاں متعدد مقامات پر، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف انسان سے مخاطب ہو، بلکہ قرآن دوسری جگہ پر ارشاد ہوا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے. قضا کہتے ہیں حتمی فیصلے کو. تمہارے رب نے یہ حتمی فیصلہ کیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ تم اس کے علاوہ یعنی اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. عبادت صرف خدا کی ہوگی. جہاں بھی بات مانی جائے گی، جس مرحلے میں بھی بات مانی جائے گی، وہاں اللہ کی بات مانی جائے گی. جب یہ بات بیان کی اس کے بعد کا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، اس نے سلوک کرو. تو یہاں پر مستقیماً اپنے عبادت کا ذکر جہاں کیا اللہ نے، وہاں فوراً یہ بات کہی کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو. تو عبادتیں تو بہت سی ہیں جو قرآن مجید میں احادیث میں بیان کی گئی ہیں، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا بھی ایک عبادت ہے. تو اللہ کا یہ کہنا کہ عبادت صرف خدا کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی اور عبادتیں اپنی جگہ برقرار ہیں، ان کی اپنی اہمیت ہے، لیکن جو اہمیت والدین کے ساتھ احسان کی ہے وہ دوسری عبادات کی نہیں ہے. اسی لیے خداوند کریم نے الگ اپنی عبادت کے ساتھ جہاں ذکر کیا ہے وہاں والدین کے احسان، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا بات کو بیان کیا ہے. احسان کے بارے میں جب پوچھا گیا امام صادق علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ احسان کسے کہتے ہیں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ جہاں والدین تم سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہوں اور کچھ مانگنا چاہتے ہوں اور تم ان کی خواہش کو پوری کر سکتے ہو، تو اس سے پہلے کہ وہ اپنی زبان پر وہ کلمے لائیں تم ان کی خواہشات کو پوری کر دو. اس کا نام احسان یعنی نیکی ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو قرآن مجید نے بیان کی، اور قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے صرف مسلمانوں سے یا انسانوں سے مخاطب ہو کے. قرآن جب پیغمبر کے اوپر یہ یعنی وحی آئی کہ آپ اس پیغام کو عام کریں، اللہ کے حکم کو عام کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، تو پیغمبر خانہ کعبہ کے پاس بیٹھتے تھے اور وہاں پر یہ آیت تلاوت کرتے تھے کہ وَتَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہ آؤ ان یعنی
کلمات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں. کس کے؟ عیسائیوں کے، یہودیوں کے اور دوسرے مذہب کے ماننے والے جو پیغمبر کے دور میں تھے. کہا وہ چیزیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں، کامن ہیں، اس پر ہم جمع ہو جاتے ہیں تاکہ ہم میں اختلاف نہ ہو. کم سے کم ان مسائل میں جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے کہ اس میں اتحاد ہو جائے. کہا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اس موقع پر جہاں پوری طرح سے اسلام ابھی بیان نہیں کیا گیا ہے، ابھی وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس وقت میں یہودیوں اور عیسائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو مشترک چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. اس کے بعد دوسری چیز یہ نہیں کہا کہ آپ نماز پڑھیں یا روزہ رکھیں یا اللہ کی راہ میں جہاد کریں، ابھی بیان کیا جائے گا جس کے مسئلے میں، بلکہ یہ کہا کہ والدین احسانہ، کے والدین کے ساتھ نیکی کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے مذاہب میں بھی جس طرح سے اسلام میں بیان کیا گیا کہ اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ نیکی ہے، دوسرے مذاہب میں بھی خداوند کریم نے انبیاء کے ذریعے سے یہ بات پہنچائی کہ پہلے اللہ کی عبادت ہے، اس کے بعد فوراً بعد والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. تو یہ وہ مراحل تھے جو ہر مذہب میں، یعنی اسلام سے پہلے جو مذہب اللہ نے، یعنی اسلام سے پہلے جو انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں، جیسے جناب نوح ہیں یا جناب موسیٰ ہیں، جناب عیسیٰ ہیں، تو ان کی شریعت میں بھی اللہ نے یہ رکھا کہ عبادت صرف خدا کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی. اور یہ بھی کہا وَإِن جَاهَدَكَ أَن تُشْرِكَ بِي فَلَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر وہ تم سے یہ کہیں کہ میرا شریک قرار دو تو اس چیز میں ان کی اطاعت مت کرو. یعنی یہاں پر اللہ نے یہ بات استثناء کی، ایکسیپشن لگایا کہ اگر وہ ایسی بات کہتے ہیں جہاں پر شرک ہوتا ہے تو وہ ان کی بات نہ مانی جائے، لیکن اس کے علاوہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں اس بات کو قبول کیا جائے. یعنی اگر والدین کے ساتھ نیکی کی جا رہی ہے تو والدین اگر کوئی چیز آپ سے کہہ رہے ہیں اور وہ اس منزل تک آپ کو لے کے جا رہی ہے کہ جہاں آپ سے شرک ہو جا رہا ہے، چاہے وہ عبادت میں ہو، مثلا والدین سے بچے کہیں، ایک آدمی، ایک شخص، یعنی ایک بچے کے اوپر روزہ واجب ہو گیا ہے 15 سال کے اوپر، والدین کہیں کہ نہیں روزہ نہ رکھو. یا ایک بچے کے لیے پردہ ہے، والدین کہیں کہ نہیں پردہ مت کرو. یا نماز ہے کہ نماز نہ پڑھے، ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ کمزور ہیں یا بچے ہیں، ابھی کیسے روزہ رکھیں گے، پردہ ان کے لیے ابھی تھوڑی ضروری ہے، یا دوسرے مسائل جو ہیں. تو کہا فَلَا تُطِعْهُمَا، ان مراحل میں ان کی اطاعت مت کرو جہاں پر حکم خدا اور حکم والدین آپس میں ٹکرا رہا ہے، وہاں پر ان کی بات نہ مانی جائے. لیکن اس کے علاوہ اگر والدین کا حکم خدا کے حکم سے نہیں ٹکراتا ہے تو قرآن کہتا ہے پہلے والدین کی بات کو مانا جائے، ان کے ساتھ نیکی کی جائے. اور اس کے بہت سے انسان کی زندگی پر آثار مترتب ہوتے ہیں. جس طرح سے انسان کوئی بھی کام اس دنیا میں کرتا ہے تو اس کے اثر اس کی زندگی پر، یعنی اس اپنی زندگی میں پڑتا ہے، چہ جائے کہ انسان کے مرنے کے بعد تو اس کا حساب کتاب ہونا ہی ہے. جو اس زندگی میں آثار انسان کے اوپر پڑتے ہیں والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے یا والدین کے ساتھ نیکی نہ کرنے کے، ان کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ آخر آثار کیا ہیں. کیا وہ لوگ کون تھے جنہوں نے والدین کے ساتھ نیکی کی اور ان کا انہیں کیا صلہ ملا، اور جنہوں نے والدین کے ساتھ نیکی نہیں کی ان کا انہیں صلہ کیا ملا. تو جیسا کہ آیت اللہ بروجردی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بچپن میں یعنی میں اصفہان میں زیر تعلیم تھا اور میں وہاں سے تقریباً 22 سال کی عمر تھی. تو میرے والد نے کہا کہ تم گھر آ جاؤ. تو میں نے یہ سوچا کہ میں اپنی تعلیم بیچ میں چھوڑ کے جاؤں گا تو میری تعلیم پر اثر پڑے گا، لیکن بہرحال والد کا حکم تھا، میں والد کے حکم سے اپنے بروجرد گھر واپس چلا گیا. اور وہاں پر جا کر میں نے والدین کی خدمت کرنی شروع کی. تو ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جب والد نے دیکھا کہ یہ اپنی تعلیم چھوڑ کر آ رہا ہے میرے پاس
اور سب کچھ یعنی اتنی محنت ہمارا جو فرزند ہے اتنی محنت کرتا ہے تعلیم میں، لیکن اس کے باوجود ہمارے حکم کو چھوڑ کر چلا آیا ہے، تو اب انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ آیت اللہ بروجردی نے کہ مجھے اس مدرسے سے نکال دیا گیا ہے، کیا ہوگا میرے ساتھ، میں کہاں پڑھوں گا. لیکن جب وہ آئے گھر پہ خدمت کی انہوں نے والدین کی، تو ان کے والد نے انہیں ایک دعا دی کہ میری دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں. ان کے والد نے کہا آیت اللہ بروجردی سے کہ اللہ تمہیں شیعوں میں ایک فقیہ قرار دے اور ایک ایسا شخص قرار دے سب سے یعنی اپنے زمانے کا عالم ترین شخص ہو. تو آیت اللہ بروجردی نے کہا کہ اس وقت تو اتنا احساس نہیں ہوا کہ یعنی یہ دعا دے رہے ہیں کہ واقعی ہوگی نہیں، پوری ہوگی یا نہیں ہوگی یا کیا ہوگا. لیکن ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جیسا کہ علماء کا بیان کرنا ہے کہ 100 سے زیادہ مراجع نے انہیں اجتہاد کا اجازہ دیا ہے آیت اللہ بروجردی کو، اور جب تک آیت اللہ بروجردی رہے امام خمینی نے اپنی مرجعیت کا یا دوسرے مراجع نے اپنی مرجعیت کا اعلان نہیں کیا کہ ہمارے قوم کے سب سے بزرگ شخصیت ہیں. تو انہوں نے کہا کہ والد نے میں نے والد کے ساتھ والدین کے ساتھ نیکی کی، انہوں نے ایک زمانے میں مجھے یہ دعا دی اور واقعی یہ دعا قبول ہوئی، اس وجہ سے کہ میں نے اپنے والد کی بات ماننے، والدین کی بات ماننے میں یہ نہیں دیکھا کہ میرا نقصان ہو رہا ہے یا میرا فائدہ ہو رہا ہے. ہماری جو معاشرے کی آج مسائل مراحل ہیں، اس میں سے ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ ہم والدین کی بات مانیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. ہو سکتا ہے ظاہراً اس وقت آپ کا نقصان ہو، لیکن اس کے نتیجے میں جو آپ کو ملے گا وہ یقیناً اس نقصان سے زیادہ ہوگا جو آپ کو اس وقت درپیش آ رہا ہے. اسی طرح سے متعدد واقعات ہیں جو عبرت ہیں واقعاً ہمارے لیے کہ ہم والدین کی اگر ساتھ نیکی کر رہے ہیں تو فائدہ کیا ہے، اور نیکی نہیں کر رہے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہے، نافرمانی کر رہے ہیں تو اس کے کیا انجام ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ والدین کی خدمت سے انسان کو نقصان ہو رہا ہے، یا جیسے آج کے زمانے میں جو نوجوان لوگ ہیں وہ اس سے گریز کرتے ہیں کہ ہم بات کیوں مانیں اور ہم والدین سے بہتر سمجھتے ہیں. مرحلہ یہ آ جاتا ہے کہ والدین ہم سے کم سمجھتے ہیں، ہم والدین سے اچھی طرح اس سماج کو دیکھتے ہیں، اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں. لیکن جب وہ خود دھوکہ کھاتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کیا سمجھ رہے تھے اور والدین کیا سمجھ رہے تھے. جب خود تجربہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ واقعی جو والدین سمجھ رہے تھے وہ اس چیز سے بہتر تھی جو ہم سمجھ رہے تھے، اور بعد میں ہمیں اس چیز کا تجربہ ہوا. جیسا یہ تو والدین کی بات ہے، امام علی علیہ السلام نے خود نہج البلاغہ میں کلمات کثار میں یہ چیز ارشاد فرمائی کہ ایک بزرگ جو تجربے کار ہو مجھے زندگی کے ہر مرحلے میں ان نوجوانوں سے زیادہ عزیز ہے جو ہر کام کو بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہوں، چاہے وہ جنگ کا مرحلہ ہو، چاہے بزنس کا مرحلہ ہو، یا کوئی بھی مراحل ہو، پولیٹیکل مرحلہ ہو، اسکول ہے، دوسری چیزیں، جتنے بھی مسائل ہیں معاشرے کے، اس میں کہا ایک بزرگ یعنی تجربہ رکھتا ہے اس سے بہتر وہ مجھے ان جوان لوگوں سے بہتر ہے جو بڑھ کر کام کر سکتے ہوں. تو بہرحال وہ بزرگ وہ ہے جو آپ کے ہو سکتا ہے اچھائی نہ چاہتا ہو، آپ سے آپ کے بارے میں بہتری نہ چاہتا ہو، لیکن والدین بزرگ ہونے کے باوجود، تجربے کار ہونے کے باوجود آپ کی بہتری بھی چاہتے ہیں، آپ کی اچھائی بھی چاہتے ہیں. تو بہرحال ایسے شخص کی جو آپ کے لیے بہتری چاہتا ہے، اچھائی چاہتا ہے، اس کی بات کو ماننا. اور بقول امام علی علیہ السلام کے کہ تجربے کار ہونے کے باوجود آپ کو صلاح دے رہا ہے تو انسان کو اس کی عقل یہ کہتی ہے کہ اس کی بات کی رعایت کرنی چاہیے، اس کی بات کو ماننا چاہیے، اور جتنا ہو سکے یہ بھی ایک طریقے کی اس کے ساتھ نیکی کرنا ہے کہ اس کی بات کو مان لیا جائے. اس کے بہت سے اثرات ہوتے ہیں انسان کے اوپر. اگر کوئی انسان والدین کے ساتھ نیکی کر رہا ہے تو اس کا ایک اثر انسان کی زندگی میں پڑتا ہے، جیسا کہ بیان کیا گیا. معصومین کی روایت میں متعدد جگہ پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ فلاں کام کریں گے تو یہ آپ کی زندگی پر اثر پڑے گا. الگ الگ کام انسان کے زندگی میں ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو کام آپ والدین کے ساتھ کریں گے نیکی، اس کے بھی الگ الگ
اثرات ہوں گے۔ وہ کام جو انسان اپنے والدین کے ساتھ کرتا ہے اس کے زندگی میں اثر پڑتے ہیں۔ ایک سوال ہے معاشرے سے کہ کون انسان ایسا ہے کہ جو یہ یقین نہیں رکھتا کہ اس کو موت آ جائے گی، اور کون سا انسان ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ موت کے وقت اس پر سختی نہ ہو، اس کا دم جو ہے آسانی سے نکلے، روح جو ہے آسانی سے اس کے جسم سے پرواز کر جائے۔ تو یہ بات کہ انسان کو موت آنی یہ بھی سب مانتے ہیں، اور جاگنی کے وقت انسان کے اوپر فشار نہ آئے، بوجھ نہ بنے اور آسانی سے روح اس کی جسم سے پرواز کر جائے، یہ سب چاہتے ہیں۔ تو معصومین نے جو اس کے مسئلے میں فرمایا کہ کیا کیا جائے جس کی وجہ سے ہمیں یہ آسائش ملے یا آسانی ملے، تو انہوں نے کہا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ وَإِذَا يَفْعَلُ كَذَلِكَ هَوَّنَ عَلَيْهِ سَكْرَاتُ الْمَوْتِ، جب وہ ایسا کرے گا تو اس کے اوپر موت کی سختی آسان ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ تو معصوم نے بیان کیا، اور ایسا ہوا بھی پیغمبر کے زمانے میں ایک شخص کے پاس پیغمبر گئے جاگنی کے وقت، تو عجیب حالت میں تھا، وہ تڑپ رہا تھا، اس کا روح جو ہے جسم سے نہیں نکل رہی تھی۔ تو پیغمبر نے اس سے پوچھا، لوگوں سے پوچھا کہ کیا اس کی والدین ہیں؟ کہاں اس کی ایک ماں ہے، تو کہا ماں کو بلایا جائے۔ جب ماں کو بلا کر لائے تو ماں سے کہا پیغمبر نے کہ اس کی یہ حالت ہے، اس کو لیے دعا کرے۔ تو اس ماں نے کہا کہ میں اس کے لیے دعا نہیں کروں گی، اس نے مجھے پریشان کیا ہے، اور یہ اسی وجہ سے یہ اپنی سختیوں کو، موت کے وقت سختی جو ہے برداشت کر رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ماں اس کی ناراض تھی اس سے، اس وجہ سے اس کا دم نہیں نکل پا رہا تھا۔ پیغمبر وہاں پر موجود ہیں، یہ تمام شیعوں کا عقیدہ ہے، اور بیان بھی ہوا روایت میں کہ امام علی علیہ السلام آخری وقت میں انسان کے تشریف لائیں گے اور اس سے ہماری مشکل کو آسان کریں گے۔ یہ اس وقت ہے جب امام دنیا میں نہیں ہے، لیکن پیغمبر باحیات ہیں، اس کے باوجود اس کے سراہنے ہیں، لیکن پھر بھی اگر والدہ ناراض ہے تو اس کا دم نہیں نکل پا رہا ہے، مشکل ہو رہی ہے۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر معصومین بھی آپ کے موجود ہیں آخری وقت میں، اور اس کے باوجود اگر آپ کے والدین ناراض ہیں، تو یقیناً آپ کو موت کی سختی کو برداشت کرنا پڑے گا، جب تک کہ جس طرح سے پیغمبر نے والدہ کو نہیں بلایا، اس سے راضی نہیں کیا، جب اس کی والدہ راضی ہو گئیں تو اس کا دم جو ہے فوراً نکل گیا، وہ جو سختی اس کے اوپر وہ برداشت کر رہا تھا وہ ختم ہو گئی۔ یعنی جب والدین راضی ہو گئے تو اس کے بعد پیغمبر بھی راضی ہو گئے، لیکن اگر والدین ناراض تھے تو پیغمبر بھی راضی نہیں تھے، ورنہ اگر پیغمبر چاہتے تو بنا والدہ کے اس کے لیے دعا کرتے اور دعا قبول ہو جاتی اور اس کے جسم سے روح نکل جاتی، لیکن پیغمبر نے یہ دیکھا کہ والدین راضی ہیں ناراض ہیں۔ اگر والدین ناراض ہیں تو پیغمبر نے یہ نہیں چاہا کہ میں راضی ہو جاؤں، اس لیے یہ چاہا کہ پیغمبر نے یہ چاہا یعنی والدین پہلے راضی ہوں پھر میں راضی ہوں، تو اس لیے والدین کو راضی کرنا ضروری ہے، تاکہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا دم آرام سے نکل جائے، تو یہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور یہ واقعات دوسرے واقعات بھی پیش آئے ہیں کہ ایک مرحلے میں ایسا ہوا کہ کچھ افراد جنگل میں جا رہے تھے اور کچھ ایسے علاقے سے گزرے جہاں پر پہاڑ وغیرہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ طوفان آ رہا ہے۔ جب طوفان کو دیکھا تو وہ ایک پہاڑی تھی، اس میں ایک گفا بنی ہوئی تھی، اس کے اندر چلے گئے اور انہوں نے محسوس کیا کہ اب ہم یہاں پر محفوظ ہیں، ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن کیونکہ طوفان تھا تو ایک پتھر پہاڑی سے اوپر سے آیا اور اس گفا کے دہانے پر آ کر رک گیا۔ جب گفا کے دہانے پر رک گیا تو گفا جو ہے بند ہو گئی، تب انہوں نے رونا گڑگڑانا شروع کیا کہ ہم یہاں سے باہر کیسے نکلیں۔ تو انہوں نے مل کر ایک بات
کی آپس میں کہ یہ بیان کیا جائے کہ ہم نے زندگی میں کوئی نیکی کی ہے یا نہیں کی ہے، اور پھر خدا سے دعا کریں کہ پالنے والے ہم نے یہ نیکی کی تھی اور تو رحمان الرحیم ہے، بخشش کرنے والا ہے اور نیکیوں کو قبول کرنے والا ہے، ہمیں اس عذاب سے جو ہم گفائیں بند ہو گئے نجات دلا۔ تو اس میں ایک ایک شخص نے اپنی اپنی جو نیکیاں ہوں گی زندگی میں وہ بیان کی، اور بیان کرنے کے بعد لیکن گفا کا پتھر نہیں ہٹا۔ تو ایک شخص نے اس میں یہ بیان کرنا شروع کیا آخر میں، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر پر تھا اور ہوا ایسا کہ میرے والدہ سو رہی تھیں، تو میں ان کے پاس گیا۔ میں نافرمانی کرتا تھا لیکن میں سوچا کہ آج والدہ کو خوش کیا جائے، ان کے لیے میں دودھ لے کر گیا کسی کاسے میں، اور جب وہاں گیا تو دیکھا والدہ جو ہیں میوے استراحت ہیں، میوے خواب ہیں، تو میں ان کے جس کروٹ وہ لیٹتی تھیں ادھر ہی میں پیالہ لے کر وہ کھڑا ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ صبح ہوئی، اور جب فجر ہوئی اس کے بعد جب والدہ نے دیکھا کہ میں اس حالت میں کھڑا ہوں تو انہیں بہت تعجب ہوا اور انہیں میرے ہاتھ سے وہ پیالہ لے لیا۔ تو ادھر اس نے یہ نیکی کو بیان کیا کہ میں نے اپنے والدہ کے ساتھ زندگی میں یہ ایک نیکی کی ہے۔ ادھر جیسا کہ میں نے خود ایک عالم دین سے سنا کہ وہ پتھر جو اس دہانے پر تھا اس گفا کے، وہ پتھر ہٹ گیا۔ تو اگر آپ والدین کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتی ہے تو آپ زندگی کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں وہ آپ سے دور کر دی جاتی ہے۔ دوسرے مراحل ہیں اسی طرح کے انبیاء کے زمانے میں ہم دیکھیں اگر تو وہاں انبیاء کے زمانے میں بھی اسی طرح سے آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ ایسا بھی امکان پایا جاتا ہے یا ایسا ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ مشہور ہے جناب موسیٰ کے زمانے میں جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیونکہ وہ کوہ طور پہ جاتے تھے اور وہاں پر جا کر اللہ سے راز و نیاز کرتے تھے، تو سوال کیا کہ پروردگار جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ جنت میں تمہارا ساتھی ایک کسائی ہے۔ اب ایک تصور ہے اس دور میں کسائی کا تصور الگ ہے، اس دور میں کسائی قصاب جو گوشت بیچتا ہے۔ تو کہا وہ تمہارا ساتھی ہے۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا اس کی فلاں جگہ اس کی دکان ہے، اس کے ساتھ تم دیکھو، اس کے ساتھ رہو، ایک دن پتہ چل جائے کیا وجہ ہے۔ تو جناب موسیٰ گئے اس کی دکان پر، وہاں پر بیٹھے، دیکھا کہ وہ گوشت کاٹ رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا ہے۔ اب وہ اس کے بعد وہاں سے چلا، جب اس کا وقت ختم ہو گیا کسائی وہاں سے چلتا ہے اپنی دکان سے، اور اس نے راستے میں نانوائی کے یہاں سے کچھ روٹی لی اور کچھ سالن وغیرہ لیا، اور وہ چل کے آگے چلا، اپنے گھر چل دیا۔ گھر پہ پہنچنے کے بعد اب جناب موسیٰ بھی ساتھ تھے تو انہوں نے اجازت لی کہ میں بھی آ سکتا ہوں، کہ ہاں آؤ ہمارے ساتھ۔ وہ اپنے گھر میں جناب موسیٰ کو لے گیا۔ اندر گھر میں جانے کے بعد اب وہ کھانے کا سامان لے کر آیا کسائی، وہ دیکھ رہے ہیں کہاں لے کر جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تو دیکھا کہ ایک کپڑا پڑا ہوا ہے، اس کے نیچے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ جب وہ جناب موسیٰ اس کے ساتھ دیکھا، اس نے کپڑا ہٹایا کسائی نے، تو اس کی بوڑھی ماں جو ہے اس کے نیچے تھی۔ تو اس نے اپنی بوڑھی ماں کو جو روٹی لایا تھا اور سالن لایا تھا نوالا بنا کر وہ کھلانے لگا۔ جب وہ سیر ہو گئی تو اس نے کہا کیا نام ہے، اس کی ماں نے ایک دعا دی کہ پروردگار جنت میں تجھے حضرت موسیٰ کا ساتھی قرار دے۔ تو اس نے کہا کہ یہ دعا کرتی ہے، تو کیا نام ہے جناب موسیٰ سے کہا واقعی یہ دعا کرتی ہے؟ کہا آپ نے دیکھا ہے؟ کہا میں ہی موسیٰ ہوں۔ کہا اچھا۔ تو اس نے کہا میں تو مذاق سمجھتا تھا، جب میری ماں یہ دعا کرتی تھی اور میں اسے کھلایا کرتا تھا کہ اللہ تجھے جنت میں جناب موسیٰ کا ساتھی قرار دے، تو میں کہتا کہاں موسیٰ نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں اس مرتبہ پر فائز نے کہا میں کسائی ہوں، میرا کوئی کام نہیں ہے، میں گوشت کاٹتا ہوں، لوگوں کو بیچتا ہوں اور
باقی آ کے اپنے گھر میں آرام کرتا ہوں. تو کہاں میں اس مرتبے پر پہنچ سکتا ہوں کہ ایک نبی کے ساتھ محشور ہوں، جنت میں ایک نبی کے ساتھ رہوں. تو میں اس چیز پر تعجب کرتا تھا. لیکن جب آپ آ کر واقعاً کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ سے کہا ہے کہ میں آپ کا ساتھی ہوں، تو مجھے آج اس بات پر یقین ہو گیا ہے کہ والدہ کی دعا قبول ہو گئی ہے. تو یہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان اگر اپنے والدین کے ساتھ خدمت کر رہا ہے اور والدین کوئی دعا کرتے ہیں اس کے لیے، تو ایسا نہیں ہے کہ دعا رد ہو جائے. معصومین کی روایت میں بھی آیا ہے کہ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں کے لیے قبول ہوتی ہیں. جیسے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے. عموماً ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے غیبت ہوتی ہے، اس کے خلاف پلاننگ کی جاتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں، دعا ایک دوسرے کے لیے بہت کم کی جاتی ہے. لیکن اگر دعا کی کرتا ہے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے، تو معصومین کی روایت میں یہ ہے کہ وہ قبولیت کے دروازے تک پہنچتی ہے، قبول کی جاتی ہے. اسی طرح اگر ایک والدین اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا قبول کی جاتی ہے. اور والدین کی خدمت کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے کہ ایک عام انسان جو نہ شریعت سے زیادہ واقف ہے، صرف گوشت بیچا کرتا تھا، وہ نبی کا ساتھی قرار پایا ہے. کس لیے؟ کہ وہ اپنے والدہ کی خدمت کر رہا ہے. تو یہ مرتبہ ہے، یعنی واقعاً اگر انسان خدمت کرتا ہے، والدین انسان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو وہ اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے. یہی بات ایسی ہے، یعنی کبھی کبھی اس نقطۂ نگاہ کو دیکھ کر، جیسے قرآن کی آیت کو بھی بیان کیا گیا کہ والدین کے ساتھ نیکی کریں، اور اگر وہ شرک کی دعوت دیں تو وہ قبول نہ کریں، باقی ان کی بات کو مانیں. یعنی ہو سکتا ہے والدین مشرک ہوں اور وہ آپ کے لیے کچھ ایسی چیزیں کہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہیں، تو آپ ان کو نہ مانیں. باقی اگر وہ مشرک بھی ہیں تو ان کے احترام کیا جائے، ان کی بات کو مانا جائے. لہذا امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص آتا ہے امام کے پاس اور کہتا ہے کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں، اور میں یعنی نصارہ میں سے ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، میں اسلام لانا چاہتا ہوں. تو بہرحال امام نے، اب آج کے زمانے میں تھا نہیں جہاں نفسہ نفسی چل رہی ہے یا ایک دوسرے کے خلاف سازشیں چل رہی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف پلاننگ کی جا رہی ہے. امام ہے وقت کے، اور وہ جانتے ہیں کس طرح سے کس سے کیسے پیش آیا جائے، اخلاقیات کیا ہوتے ہیں، کسی مذہب کا آنے والا ہو تو اس کا کیسے احترام کیا جائے، کیسے اسے بٹھایا جائے. تو امام نے کہا ٹھیک ہے، قبول کرتے ہو تو یہ کلمہ پڑھ لو. تو اس نے امام کا جو ہے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کہا آپ جو ہیں اللہ کے وسیع ہیں، پیغمبر کے، اور امام ہیں اس وقت کے. کہا ٹھیک ہے. اب اس نے امام سے کہا کہ میرے ایک والدہ ہے اور وہی ہے بس، اور کوئی نہیں ہے، اور والد اس دنیا میں نہیں. تو اچھا، کہا ٹھیک ہے، تو میرا کیا فریضہ بنتا ہے؟ تو امام نے کہا کہ ایک کام کرو، والدہ کے ساتھ جا کے نیک سلوک کرو، ان کے ساتھ جا کے احسان کرو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ جاتا ہے اور جا کے اپنے والدہ کے ساتھ نیکی کرنا شروع کر دیتا ہے. پہلے وہ دین عیسائی پر تھا، نصارہ تھا، تو اس وقت بھی والدہ کے ساتھ نیکی کرتا تھا. لیکن اب جب امام نے اس سے بہرحال نصیحت کی کہ جا کر اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرو، تو اس نے زیادہ اس میں قدم آگے بڑھایا اور زیادہ نیکی کرنے لگا. تو والدہ نے جب یہ دیکھا تو کہتی ہیں وہ اپنے بیٹے سے کہ بیٹا یہ بتا کہ تو کس کے پاس گیا تھا؟ کہا اور تو نے کون سا دین اپنا لیا ہے؟ کہا کہ میں ایسے ایسے ایک شخص کے پاس گیا تھا، امام کا نام بتایا، انہوں نے مجھ سے یہ کہا ہے. کہا مجھے تعجب اس چیز پر ہے. اس کی والدہ نے کہا جب تک تو نصارہ تھا تب تک تو میرا اتنا احترام نہیں کرتا تھا، لیکن آج تو جس دین پر گیا ہے، جس دین کو تو نے قبول کیا ہے، میرے احترام میں اور میری خدمت میں تیرے اضافہ ہو گیا. اور وہ شخص یقیناً، اس عورت نے کہا کہ وہ شخص جو اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ میری احترام و خدمت کی جائے، یا تو وہ نبی ہے یا نبی کا وصی ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا شخص نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ والدین کی خدمت کا حکم یا تو نبی دے سکتا ہے یا نبی کا وصی دے سکتا ہے.
تو اس نے کہا، اس شخص نے کہا کہ میں نے قبول کر لیا. آج جو لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، الگ الگ طریقے سے اس کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، یہ ہے اسلام جو معصومین نے پہنچایا ہے. کہا کہ اچھا، وہ یعنی عیسائی عورت ہے، وہ کہہ رہی ہے تو اسلام لے آیا. اسلام اس چیز کو کہتا ہے کہ اگر والدین تیرے دوسرے دین پر بھی ہوں، ان کی خدمت کی جائے، ان کی بات کو مانا جائے. کہا مجھے تو امام نے یہی بتایا ہے کہ اگر تمہارے والدین دوسرے دین کے بھی ہیں تو ان کی خدمت کی جائے، ان کی بات کو مانا جائے. کہہ رہے ہیں اگر اسلام اس چیز کو کہتا ہے تو میں بھی آج سے اسلام قبول کرتی ہوں. اور وہ عورت جو ہے فوراً اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا. تو یعنی والدین کا احترام، اگر دوسرے مذہب کے ماننے والے والدین بھی ہیں تب بھی ان کا احترام ضروری ہے، ان کی بات کو ماننا، ان کے ساتھ نیکی کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسرے مذہب کے ہیں تو ہم سے کیا مطلب ہے. اور یہ پیغام بھی اسلام نے دیا کہ والدین آپ کے کسی طرح کے بھی ہوں، ان کا احترام بہرحال اپنی جگہ برقرار رکھا جائے، ان کی بات کو مانا جائے. تو یہ مراحل ہیں. اور واقعاً مرتبہ ہے ایک والدہ کا یا والد کا کہ ایک شخص نے پیغمبر سے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک منت مانی تھی. کہا کیا منت مانی تھی؟ کہا میں نے منت یہ مانی تھی کہ اگر میری یہ کام ہو جائے گا تو میں جنت کی چوکھٹ کو جا کر چوموں گا. تو پیغمبر نے پہلے تو یہ کہا کہ اس طرح کی جو منتیں ہیں، یہ جسے نظر کہا جاتا ہے الفاظ میں، شریعت کے الفاظ میں، ایسی نظر نہ کیا کرو، یہ ایسی منت نہ مانا کرو جسے پورا نہ کر سکو. کہا لیکن اب کوئی طریقہ بتائیے جسے پوری کر سکتا ہوں. کہا تیرے والدین میں کوئی زندہ ہے؟ کہا والدین میں تو نہیں ہے. کہا والدہ کی قبر پتہ ہے؟ کہ والدہ کی قبر پتہ نہیں ہے. کہا اچھا ایک کام کر، یہیں پر ایک قبر کی شبی بنا اور اس کا بوسہ لے لے، تو سمجھ لینا کہ تو نے جنت کے دروازے کا بوسہ لے لیا ہے. تو بہرحال اس نے وہ شبی بنائی قبر کی اور بوسہ لے لیا. تو یہ یعنی والدہ نہیں ہے، والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، یہ قبر بھی نہیں، قبر کی شبی ہے. لیکن کیونکہ والدہ کی قبر کی شبی ہے تو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اس کا بوسہ لینا ایسا ہے جیسے جنت کے دروازے کا بوسہ لے لیا ہو. اتنی عظمت بیان کی گئی. تو بہرحال جن کے والدین زندہ ہیں وہ اس کو، ان کا احترام کریں، ان کو مد نظر رکھیں کہ ان کے کیا خواہشات ہیں، اور جو چلے گئے ہیں وہ اس کو، ان کے لیے ایصال ثواب جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کریں. کیونکہ اب ایک مسئلہ اور ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں ایک شخص نے اگر پیغمبر سے کہا کہ میں خواہش مند ہوں، جیسا کہ تقریباً 80 سے زیادہ جنگیں پیغمبر کے زمانے میں ہوئی ہیں اور سب میں تقریباً دفاع ہوا ہے، پیغمبر پر حملہ ہوتا تھا اور پیغمبر دفاع کرتے تھے. تو ایک شخص نے اگر کہا، اس کا نام تھا جہاد، اور ہر قوم میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، ہر ملک میں ہوتا ہے. ڈیفینس منسٹری ہوتی ہے یعنی دفاع، اس کے منسٹر ہوتے ہیں، وزیر دفاع ہوتے ہیں، دوسرے پورا محکمہ ہوتا ہے. اس کو وہ پیغمبر کے زمانے میں بھی تھا، اور وہ جو کام کرتا ہے جہاد یعنی کوشش کرنا اللہ کی راہ میں کھڑے ہونا. تو ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بھی جہاد کرنا چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں. یہ لفظ بہت اہم ہے، اللہ کی راہ میں. ہو سکتا ہے بہت سا اس راہ میں نکل جائے کہ مجھے آج کے دور میں بیوقوف بنا رکھا ہے لوگوں کو کہ حوریں ملیں گی اور وہ اپنے آپ کو بھی مارتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کو بھی مارتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی رابطہ نہیں ہے. کہ اللہ کی راہ میں چاہتا ہوں کہ جنگ کروں دشمنان خدا سے. کہا ٹھیک ہے، تلوار لے آئیں، فلاں چیز جو چیز ضرورت ہے وہ لے آئیں. کہا نہیں، میں ایک مسئلہ ہے میرے پاس نزدیک. کہا بتاؤ. کہا مسئلہ یہ ہے کہ میرے والدین بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، اور میں جو ہوں یہاں پر جہاد میں شرکت کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں. تو پیغمبر نے جو بیان کیا وہاں پر، اس وقت جو پیغمبر بیان کرتے ہیں، کہا بوڑھے والدین کی خدمت کرنا
1 سال جہاد اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر ہے۔ کہا اگر تم 1 رات بوڑھے والدین کی خدمت کر رہے ہو اور سال بھر اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہو، تو وہ 1 رات جو تم جہاد یعنی والدین کے ساتھ نیکی کر رہے ہو، ان کی خدمت کر رہے ہو، وہ اس 1 سال اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بہتر ہے۔ جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ بزرگ ترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے اللہ کی راہ میں قیام کرنا دشمن کے خلاف، لیکن پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ 1 رات نیکی، 1 رات خدمت کرنا 1 سال تک جہاد کرنے سے بہتر ہے، افضل ہے۔ یہ ان کا مرتبہ بیان کیا گیا۔ تو یہ وہ مراحل ہیں جہاں پر انسان کو غور و فکر کرنی چاہیے، اور وہ ہوا جو غرب سے چل رہی ہے اور انسان کی اخلاقیات کو خراب کر رہی ہے، اس کی چپیٹ میں یا اس کے تحت تاثیر نہیں قرار پانا چاہیے۔ وہ بھی اس چیز سے پریشان ہے کہ ہمارے ہاں والدین کا احترام نہیں ہے اور ہمارا معاشرہ جو ہے خراب ہو رہا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر انسان چاہتا ہے، اس کے لیے بڑے بڑے محکمے ہیں۔ مثلاً پورا میڈیکل سسٹم جو ہے وہ اس وجہ سے چل رہا ہے کہ انسان کی اگر طبیعت خراب ہو رہی ہے یا اسے کوئی بیماری آ رہی ہے تو اس کا علاج کیا جائے تاکہ وہ شفا یاب ہو سکے۔ اس کی صرف اور صرف ایک وجہ یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، عمر طویل ہو جائے، بڑھ جائے، اور اس میں اربوں ڈالر اس میں ہر ملک اپنے اس میں میڈیکل میں لگاتا ہے، تعلیم دیتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو تاکہ وہ لوگوں کے شفا یابی کے لیے اور لوگوں کے علاج کے لیے سیکھ سکیں اور ان کے لیے کام کر سکیں۔ یہ تو مادی چیز ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور ڈاکٹر جو ہے اس کو کام نہیں کر پاتے، علاج نہیں کر پاتے، اور آخر میں ڈاکٹر جو ہے وہ معذرت خواہی کر لیتے ہیں، سوری کہہ دیتے ہیں۔ تو معصوم علیہ السلام سے ایک شخص نے اگر یہ پوچھا کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عمر جو ہے دراز ہو، زیادہ ہو، تو کیا کریں؟ ایسا کام ہمیں بتائیے کہ ہماری عمر زیادہ ہو، عمر میں اضافہ ہو جائے۔ تو معصوم نے اس سے مخاطب ہو کر نہیں کہا، بلکہ تمام لوگوں سے، جتنے بھی صحابہ تھے ان کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا کہ وَمَنْ أَحَبَّ يَمُدَّهُ اللَّهُ فِي عُمْرِهِ، کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے، 2 چیزیں، ایک تو عمر اور ایک ہے رزق۔ رزق، علم بھی رزق کہلاتا ہے، حیات بھی رزق کہلاتی ہے، بچے بھی رزق کہلاتے ہیں، شعور بھی رزق کہلاتا ہے، سکون بھی رزق کہلاتا ہے۔ رزق کی متعدد قسمیں ہیں۔ تو کہا من اراد احبا، جو یہ چاہتا ہے، یمدہ اللہ فی عمرہ، اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرما دے، ویزداد فی رزقہ، اور اس کے رزق میں زیادتی کر دے، زیادہ کر دے، فعلیہ بر الوالدین، تو اسے چاہیے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ یہاں پہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبح سے شام تک انسان کو جو محنت میں لگا ہوا ہے تاکہ ہمیں کچھ رزق مل جائے، چاہے کسی طرح تعلیم ہو، تربیت ہو، پیسہ ہو، گھر ہو، یہ جو بھی چیز انسان کی وسائل کی ضروریات ہیں انسان کی، جو بھی وسائل ہیں جو انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں انسان کی زندگی گزارنے کے لیے، تو اسے رزق کہا جاتا ہے۔ تو چاہتا ہے کہ رزق میں اضافہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ عمر میں اضافہ ہو، تو ان دونوں چیزوں کے لیے اسے چاہیے کہ والدین کے ساتھ وہ نیکی کرے۔ اگر وہ والدین کے ساتھ نیکی کر رہا ہے تو رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور عمر میں بھی اضافہ ہوگا۔ اب اگر کوئی والدین کے ساتھ نیکی نہیں کرتا، وہ پریشان ہے کہ ہم بیمار ہیں، ہمیں فلاں بیماری لاحق ہو گئی، ہمیں یہ ہو گیا ہے، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، ہماری بزنس نہیں چل رہی ہے، ہمارا فلاں کام خراب ہو گیا ہے، تو اسے پھر شکایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کر رہا ہے یا نیکی نہیں کر رہا ہے۔ اگر نیکی نہیں کر رہا ہے تو نیکی کرنا شروع کر دے
اور پھر اس چیز پر یقین رکھے جو معصوم نے فرمایا ہے کہ اگر تم والدین کے ساتھ نیکی کرو گے تو تمہاری عمر میں بھی اضافہ ہوگا اور تمہارے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، دونوں چیزوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور اگر والدین کے ساتھ نیکی نہیں کریں گے تو عمر بھی گھٹ جائے گی اور رزق میں بھی کمی آئے گی۔ اور اگر والدین دعا کرتے ہیں تو مؤثر ہوتی ہے۔ لہذا ایک شخص آیا مکے میں حج کرنے کے لیے، حج کے دوران اس نے امام صادق علیہ السلام کو دیکھا اور وہ اپنے حج کرنے طواف کرنے میں مشغول ہو گیا۔ اس کا نام جو بیان کیا ہے میسر، اس کا نام تاریخ نے بیان کیا ہے۔ تو اس سے دیکھا وہ گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا ہے، بہت گریا کر رہا ہے۔ تو امام نے کہا کہ اسے لایا جائے، اپنے اصحاب سے کہا، تو اصحاب نے اسے اٹھایا اور لے کر امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہا تو گریا کیوں کر رہا ہے؟ کہا ہوا یہ کہ میں اپنے والد کو برا بھلا کہا کرتا تھا، والد کے ساتھ نافرمانی کرتا تھا، ان کو برا بھلا کہتا تھا، اور یہاں تک کہ جو بھی جس حد سے بھی گزر سکتا ہوں وہ میں ان کے ساتھ انجام دیتا تھا۔ تو ایک دن والد نے کیا کیا کہ روزہ رکھنا شروع کیا، 3 دن تک روزہ رکھا، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے بد دعا کر دی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج میرا آدھا بدن جو ہے وہ شل ہو گیا ہے اور میں چل نہیں سکتا، اور اسی لیے یہ جو خدام ہیں وہ مجھے طواف کروا رہے ہیں، اور میں اسی گریا میں اسی کے لیے گریا کر رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا۔ تو ہوا یہ کہ والد سے جب والد نے دعا کی ایسا ہو گیا، تو اس کے بعد میں نے چاہا کہ والد کو راضی کیا جائے، تو میں نے ان سے بہت متمنی ہوا، معافی مانگی، معذرت خواہی کی کہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ تو والد نے کہا کہ تمہیں ایسے معاف نہیں کروں گا، بلکہ چلتے ہیں حج پہ، وہاں پر میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا اگر تم مجھے حج پر لے کر چل سکتے ہو تو خیر اس نے اپنے والد کو لیا اور حج پہ یعنی اٹھایا اور لے کر چلا تاکہ والد کو حج کرا سکے، اور بولا راستے میں میرے والد کا کسی طرح سے انتقال ہو گیا، وہ یہاں تک نہیں پہنچ پایا، وہ میرے لیے دعا نہیں کر پائے، اور وہ دعا نہیں کر پائے تو میرا جسم اس طرح سے آج بھی شل ہے۔ تو امام نے اسے کہا تو والد کے لیے جو واجبات ہیں جو ان کے لیے ضروری ہیں وہ پورا کر، چاہے وہ نماز رہ گیا ہو، چاہے روزہ ہو یا حج ہو یا زکوٰۃ ہو، جو بھی خمس ہو، جو بھی والد کی طرف سے یا مقروض ہیں، تو والد کی طرف سے پورا کر، جو والد کے اوپر ضروری تھا، واجب تھا، وہ تو ادا کر دے۔ اور پھر اس کو ایک دعا بتائی، دعائے مشلول جو ہم پڑھتے ہیں، دعائے مشلول اس کو بتائی، تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا مانگی، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا پوری ہوئی اور وہ صحت یاب ہو گیا، اور اس نے وہ چیزیں جو والد کے لیے ضروری تھیں وہ ادا کری۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ جب انسان والدہ یا والد کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اور جب بد دعا کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اب عرض یہ کرنا ہے کہ یقیناً انسان درگاہ پر جائے یا علم سے توسل یعنی اہل بیت سے توسل کرے، درگاہوں پر جا رہا ہے یا عزاداری میں شرکت کر رہا ہے، یہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم والدین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم والدین کے ساتھ تو نیکی نہیں کر رہے ہیں، پھر اہل بیت کے در پر آ کر مانگ رہے ہیں، تو کیونکہ والدین سے اگر نیکی نہیں کریں گے تو ہمارے لیے رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے، ہماری عمر کم ہو جائے گی، اور اہل بیت بھی راضی نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے اہل بیت کے در پر آنے سے پہلے اور مانگنے سے پہلے کہ اگر والدین راضی ہیں تو ہم یہاں پر آئیں، اور اگر والدین آپ کے لیے دعا کر دیں تو آپ کو آپ کی دعا خود بخود اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ تو یہ وہ مراحل تھے، ان لوگوں کے نسبت انسان کا فریضہ ہے جو والد ہیں یا والدہ ہیں انسان کی، اور پیغمبر یہ فرما رہے ہیں اپنی احادیث میں امام علی کے لیے اپنے لیے کہ انا و علی ابوا ہذیل الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔
ایک باپ وہ ہوتا ہے جو انسان کو پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اس دنیا میں آتا ہے، اور ایک باپ وہ ہوتا ہے جو انسان کے لیے باعث رحمت و شفقت، اور جس طرح سے اپنے آپ ہی کہا جاتا ہے کہ دوسرا باپ جو ہے استاد ہے، کیونکہ وہ تعلیم دیتا ہے۔ تو کہا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو جس طرح سے اس باپ کے لیے جس نے انسان کو، جس کی وجہ سے انسان دنیا میں آیا ہے، فریضہ ہے، یا اسی طرح سے وہ باپ جو پوری امت کے باپ ہے انسان کا، ان کے لیے فریضہ بنتا ہے۔ اور یہ باپ جو انسان کو دنیا میں لے کر آئیں، ہو سکتا ہو کسی موقع پر ایسی جگہ پر لے کر جائیں، ایسے کام کے لیے آپ سے کہیں جو شرک ہو، اللہ کی نافرمانی ہو، لیکن وہ والد جس کو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ہم علی اس امت کے باپ ہیں، وہ ایسے باپ ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آسمان کے تمام پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو ہمارے یقین میں، علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، یعنی وہ یقین کی آخری منزل تک پہنچ چکے ہیں۔ اگر وہ آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں تو ان کی بات کو ماننا انسان کے لیے زیادہ بڑا فریضہ ہے۔ اور اس تمام فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جہاں انسان تمام فضیلتوں کو دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود لوگ اس مرحلے پر پہنچے ہیں کہ دشمنی کر رہے ہیں، مخالف ہو رہے ہیں، خلاف کھڑے ہو رہے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے کہ علی ہمیں غلط راستے پر لے کر جائیں گے، لیکن پھر بھی لوگ کسی نہ کسی وجہ سے مخالفت کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، خلاف ورزی کر رہے ہیں، خلاف کھڑے ہو رہے ہیں۔ سب اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ ہمیں سیدھے راستے پر لے کر جائیں گے، یہ کبھی ہمیں گمراہ نہیں ہونے دیں گے، یہ کبھی ہمیں سیدھے راستے سے ہٹنے نہیں دیں گے۔ جب خلافت ظاہری ملی ہے، اس کے باوجود اس سے پہلے بھی لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ سب سے زیادہ عدالت جو کرتے ہیں وہ علی کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ عالم جو ہے امت کے وہ علی ہیں۔ اگر ہم یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ انسان پہ وہ مراحل آتے ہیں کہ انسان کے پاس کوئی پریشانی آتی ہے اور کسی مرحلے میں وہ بھاگ کر، یعنی ہر موقع پر اس شخص کے پاس جائے جو اس کی پریشانی کو دور کر رہا ہے، تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم اس پریشانی میں گھرے رہتے۔ اسی طرح سے لوگوں نے یہ کہا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، اور ان سے زیادہ کوئی زیادہ فقیہ نہیں ہے ہمارے زمانے میں۔ اس کے باوجود بھی لوگوں نے مخالفت کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو سیدھے راستے پر برقرار رکھا جائے، سیدھے راستے سے ہٹنے نہ دیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اتنے پرآشوب ماحول میں مولائے متقیان نے ہر انسان کو جس کی جو حق تھا چاہا کہ اسے وہ دلوا دیا جائے، اور یہی کہہ کر بیعت لی تھی کہ علی اپنے خدا کے کلام، پیغمبر کی سنت، اور اس کے بعد جو اپنا علم ہے اس سے کام انجام دیں گے۔ لیکن ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ علی جب مسجد میں آئے ہیں تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سو رہا ہے، امام علی علیہ السلام نے اس کو بیدار کیا، اور بیدار کرنے کے بعد چند لمحے آپ کو ایک موضوع کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ بیدار کرنے کے بعد امام علی علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا اور سجدے میں سر رکھا، اور ظالم کی طرف سے جب ضرب لگائی گئی اور امام علی علیہ السلام کو امام حسن امام حسین لے جا رہے ہیں گھر کی طرف اور اصحاب گریہ کر رہے ہیں، تو ایک مقام وہ آتا ہے جو امام علی امام حسن امام حسین سے کہتے ہیں کہ بیٹا ان سے یہ کہو کہ یہ واپس چلے جائیں۔ کہا اس لیے کہ میری بیٹیاں گریہ کر رہی ہیں اور ان کی آواز ان کے کانوں میں چلی جائے گی۔ ہاں عزادارو، کہ یہ علی اس بات کی طرف متوجہ ہیں کہ کہیں نامحرموں کے کانوں میں میری بیٹیوں کی آواز نہ چلی جائے۔ میں کہوں گا مولا کہ یہ ابھی تو کوفہ ہے، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ نامحرموں کے کانوں میں
بیٹیوں کی آواز نہ جائے، لیکن میں 10 بستہ کہتا ہوں کہ یہی کوفہ ہوگا۔ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب جناب زینب و جناب ام کلثوم ہوں گی، اور ایک منادی ندا دے رہا ہوگا کہ ہاذہ زینب ہاذہ ام کلثوم، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے۔ ہاں عزادارو، ایک مرحلہ تو یہ ہے، ایک مرحلہ یہ ہے کہ جب امام علی علیہ السلام کو دفن کر کے واپس لوٹ رہے ہیں تو کیا دیکھا کہ گریہ کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ امام حسن وہاں گئے، دیکھا کچھ لوگ گریہ کر رہے ہیں، کہا تم کیوں گریہ کر رہے ہو؟ کہا اس لیے گریہ کر رہے ہیں کہ ایک شخص ہمارے پاس آتا تھا اور ہمیں کھانا دیا کرتا تھا، ہمیں پانی پلایا کرتا تھا، لیکن 3 دن ہو گئے ہیں وہ ہمیں پانی پلانے نہیں آیا، ہمیں کھانا دینے نہیں آیا۔ ہاں عزادارو، امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ اے غریبو، یہ وہی شخص ہے جس کو ہم دفن کر کے آ رہے ہیں، یہ تمہارے زمانے کا امام تھا، یہ اس دنیا سے گزر گیا۔ والسلام علیکم۔